رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کفن کوئی اور نہیں دے گا، میں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لباس، اپنا تہبند اور اپنی چادر نکالی اور انہی 2 چادروں میں عبداللہ کو کفنایا اور کہا جب یہ میرے پاس آیا تھا تو اس کے گھر والوں نے کپڑے چھینے تھے، آج میں اسے کپڑے پہناتا ہوں۔ اور اسی کفن میں جب ملبوس کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر پاک میں خود اترے اور اپنے سینے سے ان کو لگا کر نیچے اتارا۔ یہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت صحابہ رشک کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش اس وقت میری موت ہوئی ہوتی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ روم سے چل کر مکہ میں آئے تھے۔ شروع میں آئے تھے تو غلام بن کر کے آئے تھے، پھر آزاد ہوئے، پھر تجارت کرنے لگے، اتنا کمائے کہ مکہ میں ایک بڑے امیر بن گئے، جائیداد خریدا، پراپرٹی بنائی، مالدار ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، حضرت صہیب مکہ میں ہی رہ گئے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں، مجھے بھی اب مکہ چھوڑ کر اس جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے نکلنا ہے۔ جب وہ جانے لگے تو مکہ والوں نے گھیر دیا، کہا کہ اے صہیب تو جب آیا تھا تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو نے سب کچھ مکہ سے کمایا ہے، تو ہمارا مال ہم تو لے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے آدھی جائیداد لکھ کر کے دے دی مکہ والوں کو، مفت میں میری آدھی جائیداد لے لو اور مجھے جانے دے دو۔ آدھی جائیداد انہوں نے لے لی اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے۔ گنڈے مکہ کے پھر بیچ راستے میں آئے، پکڑ لیے، ان کو مارنا شروع کیا، ان کو جگہ جگہ سے مارا کہ ناک ان کی پھٹ گئی۔ ان کی آدھی جائیداد ابھی مکہ میں باقی تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہ وہ اپنی باقی آدھی جائیداد بھی جو کئی سالوں میں انہوں نے کمائی تھی، مکہ والوں سے کہا کہ یہ بھی میں نے دے دیا، اس پر میرا کوئی حق نہیں، بس مجھے قدم رسول میں بیٹھنا مل جائے۔ اتنا ہی نہیں، مکہ والوں نے ان کے جسم پر موجود کپڑے بھی اتار دیے، کپڑے پھاڑ دیے، اور وہ صرف 2 چادروں میں مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھتے رہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ حضور ان صحابہ پر صدقہ کرتے، اسی پر گزر بسر ہوتا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کبھی واپس مکہ کی وہ جائیداد لینے کے لیے نہیں گئے کہ میری کروڑوں کی جائیداد تھی میں واپس جا کر کے لے لوں، ناحق انہوں نے میری جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے، نہیں گئے۔ عزیزان گرامی، اس طرح سے حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی عبداللہ ذو البجادین، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ نوجوان تھے، حسین و جمیل تھے، اور جب یہ نکلنے لگے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو ان کے ماں باپ نے، ان کے گھر والوں نے اتنا مارا، ان کے جسم سے کپڑے نکال دیے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت کی اور اسی میں وہ زندگی گزارتے رہے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین، بجادین، بجاد کہتے ہیں چادر کو، 2 چادریں پہن کر کے وہ پوری زندگی گزارتے رہے، پوری زندگی بھر، یہاں تک کہ مقام تبوک آیا۔ جب جنگ تبوک ہونے لگی، عبداللہ ذو البجادین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، بس میری ایک ہی خواہش ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر اب تیری راستے میں بھی موت آئے تو تجھے شہید ہی کہا جائے گا، تجھے شہادت کی موت ہوگی۔ ہوا ایسی ہی، تبوک کے راستے میں جب گئے ان کو تیز بخار آیا حضرت عبداللہ ذو البجادین کو۔ اسی رات حضرت عبداللہ ذو البجادین کی بخار کی گرمی اتنی بڑی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہیں، سفر کی حالت میں میرے آقا ان کے پاس آئے، ان کا سر لے کر کے اپنی گود میں رکھا۔ یہ عبداللہ ذو البجادین ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی کی لمحات کم ہو گئے، مگر یہ سر رکھنے کے لمحات طویل ہو جاتے تو کیا اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہیں، اور اسی اثنا میں وہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے رہے، ان کی روح نکل گئی۔ حضرت ابو بکر اس میں تھے، حضرت عمر تھے وہاں پر، حضرت عباس تھے۔ یہ صحابہ دیکھ کر رشک کرنے لگے۔ عبداللہ ذو البجادین یہ واحد صحابی ہے جس نے حضور کی گود میں دم توڑا ہے،
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانو اقدس پر اتنا ہی نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کفن کوئی اور نہیں دے گا، میں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لباس، اپنا تہبند اور اپنی چادر نکالی اور انہی 2 چادروں میں عبداللہ کو کفنایا اور کہا جب یہ میرے پاس آیا تھا تو اس کے گھر والوں نے کپڑے چھینے تھے، آج میں اسے کپڑے پہناتا ہوں۔ اور اسی کفن میں جب ملبوس کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر پاک میں خود اترے اور اپنے سینے سے ان کو لگا کر نیچے اتارا۔ یہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت صحابہ رشک کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش اس وقت میری موت ہوئی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جس انداز میں قبر پاک میں اتارا، عزیزان گرامی 1-2 صحابی نہیں ہیں جنہوں نے اس راستے پر مشقتیں اٹھائی، محنتیں کی، اور اتنی مشقتیں، اللہ کی پناہ اتنی مشقتیں۔ ایک صحابی حضرت خبیب، اللہ اکبر، ان کا تذکرہ آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو ایک مہم پر بھیجا تھا، یہ تینوں گرفتار ہو گئے۔ 10 صحابہ تھے ان میں سے یہ 3 گرفتار ہوئے، اس میں حضرت خبیب بھی تھے۔ یہ مکہ والوں نے ہی انہیں گرفتار کیا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو ایک جگہ قید میں رکھا، کتنے دن تک؟ تقریباً 10 دن تک قید میں رکھا۔ کھانا نہیں دیتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے۔ ہم کربلا کے واقعات سنتے ہیں میرے عزیزوں، صحابہ کے یہ جانثاریاں کیوں نہیں سنتے جن کے ساتھ سخت ترین اذیتیں اس زمانے کے ظالموں نے کی۔ حضرت خبیب کو 10 دن کے بعد نکالا، دعوت عام ہوئی، مکہ والے جمع ہوئے۔ حضرت خبیب کو انہوں نے آخری دن سولی پر چڑھانے کا طے کر لیا تھا، سولی تیار کی گئی، لیکن کافروں نے اتنا ہی نہیں کیا، حضرت خبیب کو اس کھوٹے پر باندھا گیا جس پر سولی دینی تھی۔ باندھ کر کے سب سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے نکالا، کھینچا۔ ایک ناخن کو اگر پکڑ سے کوئی کھینچے تو اس کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ مسلح کیا ان کے جسم کا، ان کے کان کاٹے، ان کی آنکھ میں سلائیاں پھیرتیں، لوہے کی گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیری، ناک کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، یہاں تک کہ ایک ظالم قریب میں آ کر کے ان کے پیٹ میں ایسا نیزہ مارا کہ جس سے ان کا کلیجہ دکھنے لگا، پیٹ کے باہر کلیجہ لٹکنے لگا۔ اس حد تک ان کو اذیت دی گئی۔ سولی پر ابھی نہیں چڑھایا گیا تھا، اس وقت ایک مجمع جمع تھا حضرت خبیب کو مارنے کے لیے۔ کسی نے کہا اے خبیب کاش تیری جگہ محمد ہوتے، سب کٹ گیا ہے۔ جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں تم کہتے ہو میری جگہ محمد تھے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں میں ان کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے، لو میرے جسم کے اور ٹکڑے لو۔ انہی کٹے ہونٹوں کے ساتھ بولنے لگے۔ ایک عورت آئی، کہا ہے مکہ والوں ہمارا نظام تو ہے کسی کو قتل کرتے ہیں تو آخری خواہش پوچھتے ہیں، جب کسی کو پھانسی دیتے ہیں تو اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ اس نیم کو، اس روایت کو مت توڑو، اگرچہ یہ دین چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی بھی آخری خواہش پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ حضرت خبیب کہتے ہیں میری رسیاں کھول دو، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہتے ہیں رسیاں کھول دو، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کھول دیا گیا، اسی حالت میں وہ نماز ادا کی، سب جسم کے ٹکڑے ان کی کر دیے جا چکے تھے۔ جلدی سے سلام پھیر لیا، بہت مختصر نماز پڑھی، بہت مختصر نماز پڑھی۔ پھر جب سولی پر چڑھائے جانے لگے تو کسی نے کہا خبیب تم چاہتے تو لمبے سجدے کر لیتے، چاہتے تو بڑی نماز پڑھتے، کیونکہ تمہاری آخری خواہش ہے، مکہ والوں کا نیم ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت خبیب نے کہا اے ظالموں میں نے اس لیے جلدی نماز پڑھی کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کیا ہے، موت کے ڈر سے میں نے نماز لمبی نہیں کی، مجھے تو شہادت کا شوق ہے، میں جلد سے جلد جام شہادت پینا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا کافروں نے۔ کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں آج؟ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آج کون سی چیز ہے جو تمہیں نماز سے روکی ہوئی ہے؟ کیا کبھی کسی نے تمہارا کلیجہ نکال کر باہر رکھا؟ کیا کبھی تمہارا کسی نے کان کاٹا، کسی نے ہونٹ کاٹے، کسی نے تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھیری؟
تم تو گرم بستروں پر سو کر کے نماز چھوڑتے ہو، مؤذن صدائیں دیتا رہتا ہے، باوجود تمہیں آواز آنے کے تم مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ آج لوگوں کی سستی اور کاہلی یہاں تک لے آئی ہے، میرا مولا دن میں تمہیں 10 مرتبہ یہ آواز دیتا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تم میں سے کوئی اس کی طرف کان نہیں دھرنا چاہتا۔ یاد رکھنا قیامت کے دن یہ سب صحابہ بھی میرے نبی کی فہرست، میرے نبی کے جماعت میں ہوں گے، اور اس وقت ہم کیا چہرہ لے کر کے ان کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ اگر ہم سے سوال ہو، ہم سولی پر چڑھ کر کے بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہتے، ہماری آخری خواہش پوچھی جاتی تو ہم سجدہ پسند کرتے۔ اے بندے، تجھے کیا ہوا تھا؟ تجھے اللہ نے اچھی صحت بھی دی تھی، تجھے طاقت بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی، اور آزادی بھی دیا تھا۔ یہاں تمہارے سروں پر تلواریں نہیں ناچ رہی ہیں کہ تمہیں نماز سے روکا گیا ہو، اس کے باوجود تم خوشی خوشی نماز چھوڑتے تھے، تم چاہ کر کے نماز چھوڑتے تھے۔ ان صحابہ کو جواب دینے کے لیے کسی کے پاس آج ہمارے پاس ہے تیاری؟ اگر نہیں ہے تو میرے عزیزوں، نمازوں کی طرف توجہ کرو۔ یہ وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کے واقعات پڑھتے پڑھتے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کی کپ کپی چھوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے کسی موقع پر بھی دین کو نہیں بیچا۔